میں مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب جنرل سیکریٹری مجلس علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رزق حلال اور ہماری زندگی پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اسلامی ہند، محترم ارکان جماعت، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقالہ ہے جسے مجھے دیکھ کر پڑھنا ہے، رزق حلال اور ہماری زندگی۔ محترم حاضرین، اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں اور حصوں سے بحث کرتا ہے۔ زندگی کے جملہ تمام مسائل میں وہ ہماری بہترین رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزق اور روزی کا ذمہ بھی اس نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک اللہ ہی رزق رساں ہے، رزق پہنچانے والا ہے، بہت قوت اور غلبے والا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے رازق اور رزاق بھی نمایاں صفات ہیں۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ بھی لا تعداد مخلوقات ہیں جن کے پاس انسان کے مقابلے میں علم اور عقل برائے نام ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو روزی ہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی کے جملہ تمام سامان بحسن و خوبی فراہم کرتا ہے۔ آدمی کا رزق تو متعین ہے جو اسے مل کر رہے گا، مگر انسان کی اصل آزمائش یہ ہے کہ وہ یہ رزق جو متعین ہے جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام اور ناجائز طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول اور رزق حاصل کرنے کے کچھ اصول و ضوابط اور حدود مقرر کی ہیں۔ ان حدود کی رعایت اور پابندی کے نتیجے میں ہماری زندگی پاکیزہ اور صالح ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں بے احتیاطی اور لاپرواہی ہوئی تو اعمال کے ضائع ہونے اور برباد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ رزق کے حاصل کرنے کے سلسلے میں اسلام کی ہدایات بہت واضح اور مفصل ہیں۔ پہلا عنوان ہے حلال اور پاکیزہ رزق۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ دوسری جگہ انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। पस जो रिस्क अल्लाह ने तुमको बख्शा है उसमें से हलाल और पाकीज़ा रिस्क खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी ही इबादत करते हो। पहली आयत में ये ताकीद है कि रिस्क हलाल और तय्यब ही खाओ, शैतान की पैरवी ना करो। गोया रिस्क हराम खाना शैतान की पैरवी है। शैतान रिस्क हलाल तय्यब के बजाय रिस्क हराम और रिस्क खबीस खिलाना चाहता है। जबकि दूसरी आयत में अंबिया जैसी बरगुज़ीदा शख्सियात को खिताब करते हुए हुक्म दिया गया है कि तय्यबात यानी पाकीज़ा रिस्क खाओ और आमाल सालिहा अख्तियार करो। तीसरी आयत में भी रिस्क हलाल और तय्यब खाने की ताकीद के साथ साथ इसे बंदगी और उबूदियत का लाजिमा बताया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि रिस्क हलाल का हुसूल एक तरह से अल्लाह की इबादत का एक हिस्सा है, उसकी इबादत में शामिल है। रिस्क हलाल की अहमियत का अंदाज़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के मुकर्रर करदा फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। बैहक़ी। जो दुनिया और दुनिया की हलाल चीज़ों का तलबगार हो, अपनी खुददारी की हिफाजत के लिए अपने अहल व अयाल का खर्च उठाने और अपने पड़ोसी पर मेहरबानी की गर्ज से, तो ऐसा आदमी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा होगा। बैहक़ी। एक दफ़ा एक नौजवान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बहुत तेज़ी से कहीं जा रहा है दौड़ते हुए। तो आपने फरमाया कि अगर ये शख्स इसलिए भाग दौड़ कर रहा है कि रोज़ी कमाए और अपने बाल बच्चों का पेट पाले तो ये भी इबादत है। हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो रस्सी लेकर जंगल जाता है, वहाँ लकड़ियाँ काटता है, अपनी पीठ पर गट्ठा लाद कर लाता है, उसे बेचता है, ऐसा करना इससे बदरजहा बेहतर है कि वो लोगों से मांगे और कोई उसे दे और कोई उसे न दे। एक बार प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हलाल की तरगीब देते हुए फरमाया, अल्लाह पाक है, वो सिर्फ पाक चीज़ों को कबूल करता है। अल्लाह ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो उसने अपने रसूलों को दिया है। चुनांचा फरमाया, ऐ रसूलों, पाक चीज़ों में से खाओ जो हमने तुमको बख्शी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का जिक्र फरमाया जो एक लंबा सफ़र करता है, उसके बाल परागंदा हैं, जिस्म गुबार आलूद है, वो अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और इल्तिजा करता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। हालांकि उसका खाना हराम है, उसका लिबास हराम है और हराम ही से उसके जिस्म की परवरिश हुई है। प्यारे नबी कहते हैं कि इस हालत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। हमारे असलाफ रिस्क हलाल का बहुत इल्तिज़ाम करते थे। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि उनके रिस्क में हराम की कोई आमेज़िश ना हो। इस सिलसिले में खलीफे दोम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बहुत मशहूर है, जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके मुलाजिम ने एक दफ़ा कपड़े का एक थान जिसमें मामूली सा नुक्स था, गाहक को बग़ैर बताए फ़रोख्त कर दिया। इमाम साहब जब वापस आए और उन्हें इसकी खबर हुई तो पहले तो गाहक की तलाश हुई, लेकिन जब वो नहीं मिला तो इमाम साहब ने वो पूरी रकम सदका कर दी। अहादीस में मेहनत और मशक्क़त की कमाई को बाइस इज़्ज़त कहा गया है। सवाल करने और दस्ते सवाल दराज करने की हौसला शिकनी की गई है। एक दफ़ा एक आदमी ने प्यारे नबी से कुछ मांगा तो आपने पूछा, तुम्हारे घर में कोई सामान है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक टाट का बिछौना है जिसको हम ओढ़ते भी हैं और बिछाते भी हैं, और पानी पीने का एक प्याला भी है। आपने फरमाया, दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ।
صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور اسے فروخت کر کے انہیں ایک کلہاڑی لانے کے لیے کہا. جب وہ کلہاڑی لے کر آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگایا اور ان سے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اسے فروخت کرو. چنانچہ چند دن کے بعد جب وہ صحابی واپس آئے تو ان کے چہرے پر تازگی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی میرے پاس چند درہم بچ گئے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے یا دینی کاموں کے نام پر، یکسوئی حاصل کرنے کے نام پر، توکل اور زہد و قناعت کے نام پر طلب رزق سے بے نیاز ہو جائے. اسی طرح روزی کے معاملے میں خام خواہ دوسروں پر انحصار جائز نہیں ہے. بعض لوگ رزق حلال کمانے کے لیے خود کوشش اور تگ و دو نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے اپنے اعزاء اور اقربا پر انحصار کرتے ہیں. یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا رزق خود حاصل کیا جائے. مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدائن کے گورنر تھے، مگر چٹائی بن کر اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے تھے. ہندوستان کے مشہور فرمانروا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بیت المال سے اپنی کفالت کے لیے کچھ حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے اور اس سے جو رزق حاصل ہوتا تھا اس سے گزر بسر کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. آپ نے ان کے ہاتھ پہ سیاہ نشان دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے پتھر پہ پھاوڑا چلاتا ہوں اور اس سے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس صحابی کے ہاتھ چوم لیے. اسی طرح کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقات، خیرات یا دوسرے کی مدد پر تکیہ کرے جبکہ اسے ایسے ذرائع حاصل ہوں کہ وہ معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہو اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کر سکتا ہو. امت میں اس وقت گداگری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح بہت سے لوگ الگ الگ ناموں سے، جس میں ہمارے طبقے علماء کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، صدقہ، زکوٰۃ اور دوسری اعانتیں وصول کرتے رہتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام اس کو درست نہیں سمجھتا، بلکہ اس طرح سے مال حاصل کرنے پر بہت زیادہ وعیدیں اور تنبیہات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ کسی ایسے آدمی کے لیے جائز ہے جو توانا اور تندرست ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی سخت مذمت کی ہے اور حرام ٹھہرایا ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جس کے نتیجے میں اس کے چہرے کی رونق غائب ہو جائے اور اپنے انسانی شرف کو بلا ضرورت مجروح کرے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ سے انگارے اٹھاتا ہے، انگارے چنتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو مانگنے کا عادی بنا لے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی تک نہ ہوگی. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری سوال کرنے یا دوسروں سے کچھ مانگنے کی اجازت دی ہے. ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ سوال جائز نہیں ہے مگر 3 لوگوں کے. ایک وہ جو کسی کا ضامن ہو اور اس کے لیے سوال جائز ہے جب تک کہ اسے ضمانت کا مطلوبہ مال نہ مل جائے. دوسرا وہ جس کا مال کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے تباہ ہو جائے. اور اسی طرح سے ایک ایسا آدمی جسے فاقہ ہو اور محلے کے 3 دیندار لوگ اس پر گواہی دے دیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی اسی وقت تک مانگنے کی اجازت ہے جب تک کہ ان کی ضروریات کی تکمیل نہ ہو جائے. ضروریات کی تکمیل کے بعد سوال کرنے اور مانگنے کو مستقل پیشہ بنا لینے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. اگر ہمارا رزق حلال نہ ہو تو ہمارے تمام نیک کاموں کی برکت بھی ختم ہو جائے گی.
یہاں تک کہ ہمارے صدقات، خیرات اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے پوری احتیاط ہونی چاہیے کہ رزق میں کسی طرح کے حرام کی آمیزش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ حرام کمانے کا اس کے اوپر وبال بھی ہوگا۔ ایک تیسری یہاں آپ نے فرمایا کہ بندہ حرام مال کھا کر جو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا، اور اس میں سے جو صدقہ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ جہنم کے لیے زاد راہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا، بلکہ بدی سے نیکی کو مٹاتا ہے، گندگی کو گندگی ختم نہیں کرتی۔ اگر آدمی کے پاس مال کم ہو یا وہ تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اس کے معمولی صدقے کی بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس صحابی نے جس نے محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں پیش کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھجوریں صدقہ کیے ہوئے پورے مال پر پھیلا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یہ شخص اجر و ثواب کے معاملے میں تمام لوگوں پر بازی لے گیا۔ اگر حلال مال سے صدقہ کیا جائے گرچہ وہ کم ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے حلال و حرام کو مبہم نہیں رکھا ہے، بلکہ حلال و حرام کی تفصیلات واضح کر دی ہیں۔ غلط طریقے سے مال حاصل کرنے سے آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کی حق تلفی کی، اللہ اس کو آگ کی سزا دیں گے اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حرام کے ذریعے معمولی رقم بھی حاصل کی گئی ہو یا معمولی چیز بھی حاصل کی گئی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے عراق، ایک درخت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی ایک ٹہنی بھی حاصل کی ہو۔ کچھ چیزیں مشتبہ بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بہت دور رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مشتبہات سے دور رہے گا وہ سلامتی میں رہے گا۔ مشتبہ چیزوں کے اختیار کرنے والا حرام میں پڑ جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی اپنے جانور ممنوعہ چراگاہ کے پاس چرائے تو جانور کے بارے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ عصر حاضر میں رزق حلال کا حصول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی رزق کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز سے محروم ہیں۔ شاید یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنی کمائی کے معاملے میں اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ اس وقت رزق حلال کا حصول کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ امت بری طرح مال کے فتنے میں مبتلا ہے، امت بری طرح مال کے اس فتنے میں مبتلا ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امت المال، ہر امت کے لیے ایک سامان آزمائش ہے اور میری امت کے لیے جو چیز سامان آزمائش ہے وہ مال ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ من الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دولت دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر کشادہ کی گئی تھی، اور انہی کی طرح تمہیں بھی مال و دولت کی رغبت ہوگی اور اس کے حصول کے لیے تم بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اور یہ دنیا کی فراوانی اور اس کی طرف بے انتہا رغبت تمہیں تباہ کر دے گی جیسا کہ اس سے پہلے کی قوموں کو اس نے تباہ کر دیا تھا۔ تحریک اسلامی کے وابستگان کو مال کے حصول
اور رزق حلال کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ رزق حلال کا حصول فرض ہے، اس لیے اس کی تگودہ اور کوشش ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتا ہوں۔ سوال کیا کہ پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلتی ہے؟ جواب دیا کہ میری روزی روٹی اور معاش کا ذمہ دار میرا بھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ رزق حلال کے لیے کوشش ایک طرح کی عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو اشخاص پر، ایک تو وہ جسے اللہ نے علم بخشا اور اسے وہ عام کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال بخشا اور اسے دائیں بائیں شمال جنوب ہر طرف نیک کاموں میں اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو مشہور صحابی خاص طور سے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں ایسے اصحاب ہیں جن کو صدقے کی وجہ سے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ حصول رزق حلال کے لیے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، کسی کام کو حقیر سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے حتیٰ کہ انبیاء کرام تک نے بھی حصول معاش کے لیے چھوٹے موٹے بھی کام کیے ہیں، جیسے ملازمت، مزدوری، جانور چرانا، کپڑے بننا، بڑھئی اور لوہاری کے کام کرنا۔ ہر وہ ذریعہ معاش جو حلال ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں بیجا احساس برتری یا جھوٹی شان کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کے حرام طریقوں کے ساتھ ساتھ رزق کے مشتبہ ذرائع سے بچنے کی حتی المقدور کوشش ضروری ہے۔ آج کل مختلف ہیل و بہانوں سے حرام کو حلال کرنے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ خاص طور سے سود کی مختلف شکلوں کو جائز کرنے کی وسیع پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ سود کی تمام شکلوں سے بچنے کی شدید ضرورت ہے، یہ حرام چیزوں میں بدترین حرام ہے۔ ایسی ملازمتیں جہاں سود یا دوسرے حرام کاروبار ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ بالخصوص اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں ایسے کورسز میں داخل نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حرام سروس یا حرام تجارت کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر ہمارے رزق میں کوئی حرام شامل ہو گیا ہو تو اس سے گلو خلاصی اور نجات کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے وراثت کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مختلف ہیل و بہانوں سے بہنوں کا حق غصب کر لیتی ہے۔ اگر ہمارے مال میں دوسرے وارثین کا حق ملا ہوا ہوگا تو ہمارے پورے مال کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہو تو اللہ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پہ ہو۔ اگر ہم کہیں سروس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی امانت ہے۔ جو کام بھی ہمارے ذمے ہو اسے پوری محنت، دیانت، احسان اور پوری کوشش سے انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ کام چوری، سستی اور خانہ پوری یہ ساری چیزیں بھی ہمارے رزق کو مشکوک بنا دیتی ہیں۔ حصول رزق کا کوئی بھی ذریعہ حلال ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے مگر تجارت کو ترجیح دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تجارت کی ترغیب دی ہے۔ اگر پہلے سے کوئی تجارت ہو تو اس میں اسلامی حدود اور آداب کی پوری رعایت کی جائے تاکہ ہم ان تاجروں میں شامل ہو سکیں جن کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ آخرت میں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے اجتماعی ادارے بھی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں لوگ اپنا سرمایہ لگا کر حلال روزی حاصل کر سکیں۔ آج کل تجارت خاص طور سے حلال تجارت کے نام پہ بہت سے ادارے سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ معتمد ذرائع سے پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ متعلقہ ادارہ اسلامی تعلیم اور اصولوں کے مطابق سرگرم ہے یا صرف وہ اسلام کا نام لے رہا ہے۔ افسوس کہ اس وقت ملت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ اس طرح کے اداروں کے ہاتھوں ضائع ہو رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رزق حلال کے حصول اور کثرت رزق کی دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی دعائیں کثرت سے احادیث میں مذکور ہیں۔ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا،
کثرت سے استغفار کرنا، ہر طرح کی معصیت سے احتراز، کثرت انفاق، شکر گزاری اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہمارے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ان سب امور پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام۔ قیامت کے دن جن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، ان میں سے 2 سوال مال کے تعلق سے بھی ہے۔ مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ مال کمانے کے سلسلے میں جس طرح حلال کا التزام ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی سوال ہوگا۔ اسراف اور بخل دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رزق حلال، طیب، وافر مقدار میں نصیب کرے اور ہر طرح کے حرام سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔